مسٹر چیئرمین، میں اپنے کولیگز کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے اس میں بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی اور دھاندلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ہم نے اس الیکشن میں دیکھی۔ یہ ایک جعلی الیکشن تھا اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جعلی ہوگی۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، اس کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے اور قوم کے 50 ارب روپے جو اس الیکشن کے اوپر خرچ ہو گئے ہیں وہ ان چند لوگوں سے واپس کیے جائے جنہوں نے اس الیکشن کے اندر دھاندلی کی۔ 4 طبقات مجرم ہیں کہ جنہوں نے عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن، نگران حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، اور ان چاروں نے مل کر عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس الیکشن کو دھاندلی زدہ کیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں یہ کیوں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے؟ میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 پڑھ کے سناتا ہوں، آرٹیکل 218 پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ It shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. 5 چیزیں الیکشن کمیشن کو کرنی ہے۔ ایماندارانہ ہو الیکشن، منصفانہ ہو، شفاف ہو، قانون کے مطابق ہو اور بدعنوانی کا تدارک ہو۔ یہ 5 چیزیں 8 فروری کے الیکشن میں نہیں ہیں۔ نہ وہ الیکشن ایماندارانہ تھے، نہ منصفانہ تھے، نہ شفاف تھے، نہ قانون کے مطابق تھے۔ قانون کے مطابق تو نگران حکومت کی مدت 90 دن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی جو بدعنوانی سے پاک تھے۔ اس لیے الیکشن کمیشن غداری کا مرتکب ہوا ہے اور میں اس کی معافی مانگنے کا، مستعفی ہونے کا، آرٹیکل 6 کی کارروائی کا اور 50 ارب روپے اس غریب قوم کے ٹیکسوں کا واپس لینے کا ان سے مطالبہ کرتا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، یہ ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اوپر 2.5 کروڑ کا خرچ آتا ہے اور 50 ارب روپے الیکشن کمیشن نے اس حالت میں کہ 200% اضافہ گیس کے بلوں میں، 70% اس کے بعد اضافہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں، کچن آئٹمز کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور قوم کا پیسہ الیکشن کمیشن کو دیا جا رہا ہے۔ مسٹر چیئرمین، یہ عجیب غریب حکومت تھی جس میں حکومت پہلے بنی، وزیر اعظم کا تعین پہلے ہوا اور جس میں اعلان کیا گیا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اور پھر اسی کے لیے الیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف دھاندلی نہیں ہے بلکہ بیلٹ پیپر کا اور بیلٹ باکس کا اور عوام کی حق کی حکمرانی کا ایک ریپ ہوا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے۔ الیکشن کے دن آپ دیکھیں، الیکشن کے دن آپ نے موبائل سروس بند کر دی، آپ نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی، اسی وقت پتہ چل گیا کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ بند ہیں۔ آپ نے اس دن 8 فروری کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کیوں بند کیا؟ آپ گزشتہ 3 دنوں سے ٹویٹر کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، ساری کی ساری دال کھالی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، آپ فیس نہیں کر رہے ہیں، آپ خوفزدہ ہیں۔ اس لیے اور ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پابندی، اس کی بندش، یہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، معاشی نقصان ہو رہا ہے، بشری حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، لوگوں کے ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر ڈاکہ ہے جسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں
اور اس ایوان کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بندش سے اجتناب کیا جائے اور اس کو بحال کیا جائے مسٹر چیئرمین، کمشنر راولپنڈی نے اگر سارا نہیں تو کسی حد تک کچھ جو کمشنر راولپنڈی چھٹا ہیں کسی حد تک تو کچا چھٹا اس الیکشن کا اس نے کھول دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کو سچویشن کچھ اور تھی اور 9 فروری کو بالکل 180 درجے کی ٹرن ہوئی۔ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمارے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جب 5-6 قومی اسمبلیوں کے اوپر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا تو ایک ایسے حلقے سے جہاں سے وہ جیتے ہی نہیں تھے ان کو جتوا دیا گیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے منہ پر وہ جیت دے ماری اور واپس کر دی کہ یہاں سے میں نہیں جیتا ہوں، فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں۔ یہ الیکشن کی صورتحال ہے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر کہ بلوچستان سے باپ اور بیٹا ڈرگ مافیا اور افغانی اور خیبر پختونخوا پشاور سے افغانی وہ اس الیکشن کے اندر جو افغان نیشنل ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، وہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئے ہیں۔ تو بالکل درست کہا میری کولیگ نے کہ جو ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر پاس کروا دیا۔ اسی لیے بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، انٹیریئر سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا، پہلے سے سودے ہو گئے تھے، لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ داندلی کرنے والے مسٹر چیئرمین یہ قومی مجرم ہیں، یہ دستور کے غدار ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں۔ ان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہے، ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہا ہے، ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے۔ داندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے، جغرافی سے، قومی یکجہتی سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بحرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحکام دیا جائے، لیکن یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بحران کے اندر قوم کو دھکیل دیا، سیاسی بحران کے اندر، معاشی بحران کے اندر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر جو ریگنگ کے اندر انوالو لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیکلائن میں ہے، آپ کی جمہوریت کی تنزلی، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکریسی کی ڈیکلائن ہو رہی ہے۔ ہائیبرڈ ڈیموکریسی اب تو سپر ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے۔ بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے۔ جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی، جب تک بلٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی، عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتی۔ پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، پنجاب اور سندھ کو، نوجوانوں کو، اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں کہ چند سرکاری افسر، چند سرکاری نوکر وہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے؟ یہ نامنظور ہے۔ یہ قوم، اس قوم نے برطانوی استعمار کی غلامی سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکروں کی غلام بن جائے اور وہ بند دروازوں کے پیچھے 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ یہ دور گزر چکا ہے، اب آزادی کا دور ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنے اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اس ایوان کے توسط سے، آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ قوم کا جو 50 ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو ریک کیا ہے، اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں، پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق
اور پوری انکوائری کریں, اداروں کی انکوائری کریں, الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں, عوام کی شکایات سنیں اور ایک بااختیار سپریم کورٹ کی سطح پہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے. شکریہ.